السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 خطبات سے سورۃ یوسف کے اندر جو مضامین ہیں، جس میں ہمارے لیے دروس ہیں، اس کے اوپر آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، کہ ان واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ گزشتہ گفتگو ہماری اس بات کے اوپر رکی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایک ایسی سزا قبول کر لی
جس کی وہ سزا بنتی نہیں تھی، یعنی جیل میں قید ہونا۔ اب جب جیل میں یہ قید ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور بھی نوجوان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ جب یہ جیل میں آئے تو ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل رأسی فوق انی احمل، میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائی ہوئی اور پرندے اس روٹی کو کھا رہے ہیں۔ تأکل الطیر من نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو اچھا خیال کرتے ہیں، نیکی والا شمار کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرمانے لگے لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، جو جیل کے افراد کو روٹی ملتی ہے نا، کھانا ملتا ہے، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یہ علم میرے رب نے دیا ہے۔ بات پھر وہی آ گئی جو میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا آپ، کوئی اچھائی آپ کرتے ہیں، اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کیا کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ شو کیا کریں کہ میں تو بڑا فنکار ہوں، میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے توفیق دی تو ہم نے کر لی۔ اور ساتھ میں یہ عرض کیا، فرمایا میں اس قوم کو، ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ چکا جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے تو اپنے آباء و اجداد جو ابراہیم تھے، اسحاق اور یعقوب تھے، ان کے دین کو چنا ہے۔ وہ انبیاء تھے، ہدایت کے راستے پر تھے، ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہے وہ اصل پوائنٹ۔ بہت سارے اسباق میں سے یہ سبق سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بتایا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، یا ہم کوئی ایسا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ یہاں سے ہم فرار ہو جائیں، یا تم بغاوت کرو، یا تمہارے گھر والوں کی کیا صورتحال ہے، تمہاری انکم کتنی ہے، تم کماتے کیا ہو، تم کھاتے کیا ہو، تم پہنتے کیا ہو۔ جو اصل کام ہے ایک مسلمان کے لیے اس دنیا کے اندر جو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اس کی نشاندہی کی۔ یوں سمجھ لیں کہ معاشرے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جو بیماری معاشرے کو گھراتی ہے، اس بیماری کی تشخیص کی۔ کہنے لگے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ بات سمجھیں، سب سے پہلی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے معاملات کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والی اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھی ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو لوگوں نے مختلف قسم کے رب بنائے ہوئے ہیں، یہ فلاں کرنی والا، فلاں پرنی والا، فلاں اولاد دینے والا، فلاں جو ہے آندھی کو باندھنے والا ہے، فلاں جو ہے طوفانی بارش کو ختم کرنے والا ہے، وہ رشتوں کو جوڑنے والا ہے، بیٹی کا گھر اجڑا ہوا ہے اس کے پاس جاؤ، تمہیں تعویذ دے گا، تمہارے معاملات سیدھے کر دے گا، تمہارے کاروبار کو سیدھا کر دے گا، تمہاری جو بندش لگی ہوئی ہے وہ تمہیں دے دے گا، تمہارے گھر اولاد نہیں ہو رہی تمہیں دے دے گا،
فرماتے ہیں یہ لوگ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ جو زبردست اکیلا ہے۔ توحید کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی پہچان کروائی ہے جیل کے ساتھیوں کو، اور اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے سبق اور درس دے دیا کہ جب تک انسان کو اپنے رب کی پہچان نہ ہو، یہ دنیا کے اندر دھرتی کے اندر بوجھ ہے۔ جب تک عقیدہ توحید کی اس کو سمجھ نہیں آتی، جب تک یہ اللہ کو ہر معاملے کے اندر اکیلا نہیں مانتا، اللہ کو واحد اور احد نہیں مانتا، یہ دھرتی کے اوپر بوجھ ہے۔ انبیاء اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر بھیجے ہیں، سب کی مشترکہ اگر دعوت کا پیغام دیکھا جائے تو وہ یہی ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سر جھکانا ہے ایک اللہ کے آگے، نظر و نیاز دینی ہے ایک اللہ کے لیے، قربانی دینی ہے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرنا ہے اللہ کے لیے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، جینا مرنا ہر معاملات میں اللہ کے لیے کرنے۔ اس سلسلے میں اگر ہم نظر دوڑائیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سے تھوڑی سی بڑی سورت، سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر بچے کو آتی ہے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے جس قدر یہ جامع صورت ہے، مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروا دی ہے اور عقیدہ توحید سمجھا دیا کہ عقیدہ توحید اصل میں ہے کیا۔ آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی بندہ 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، بلا تھوڑے سے وقت میں ہم کیسے 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کا 1/3 حصہ 10 پارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم میں سے جو بندہ 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا، اللہ اسے 10 پارے تلاوت کرنے کے برابر اجر دے گا۔ گویا جو بندہ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے، اللہ اسے قرآن پڑھنے کا اجر عطا کر دیتا۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یہ سورت بار بار پڑھتے تھے، نماز پڑھائی، کوئی اور سورت کی تلاوت کی تو سورت کے اختتام پر سورت اخلاص کی بھی تلاوت کر دی۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی انوکھی چیز ہو جائے تو لوگ فوری طور پر، جو عام طور پر نہیں ہوتی، اس کے اوپر رد عمل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، مؤذن نے اذان دی، ظہر کی نماز لگا لیں فجر کی، کوئی بھی نہیں آیا، اس نے دوبارہ اذان دے دی، سارے اکٹھے ہو گیا کہ بھائی ڈبل اذان کیوں دے دی تم نے؟ کبھی ظہر کی نماز میں اثر میں کبھی ڈبل اذان ہوئی ہے؟ پہلی اذان سن کر کوئی بھی نہیں آیا، دوسری اذان سن کر بھی پھڈا ڈالنے کے لیے آگے ہیں کہ تم نے دوسری اذان کیوں دی۔ وہ ایک صاحب تھے نا، وہ کہنے لگے، کہتے امیر کو دیکھ کر سارے امیر ہونا چاہتے ہیں، امیر آدمی کو دیکھ کے نا سارے خواہش کرتے ہیں یار ہم بھی امیر ہو جائیں، نمازی آدمی کو دیکھ کر کوئی نمازی نہیں پڑھنا چاہتا۔ جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، ہر بندہ کہتا ہے یار میرا پتر بھی ایسا ہونا، ہمارے پاس بھی مال ہونا۔ کسی کو نمازی دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ میں بھی نمازی بن جاؤں۔ اب یہ سورت اخلاص روٹین سے ہٹ کر تھی، یعنی سورت فجر پڑھی، آخر میں سورت اخلاص پڑھ دی، سورت بلد پڑھی، آخر میں سورت اخلاص پڑھ دی۔ اب لوگوں نے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یہ بندہ ہر قرات کے آخر میں سورت اخلاص پڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، آپ پوچھنے لگے بھائی یہ کیوں کرتے ہو بار بار؟ کہنے لگے جی مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اسی وجہ سے میں بار بار پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ اس سورت اخلاص کے ساتھ جو تیری محبت ہے نا، یہ تیری محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ کیوں؟ عقیدہ توحید اس کے اندر پوری جامعیت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس سارے نظام کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی حکمت کیا ہے؟ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان کی توجہ نہیں بکھرتی۔
ایک اللہ ہے نا, اللہ ایک ہے. ایک اللہ کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے, یہ زیادہ معبودوں کو یاد رکھنا آسان ہے. دوسری حکمت یہ ہے, نتیجہ کہ نکلے گا ذہنی سکون اور یکسوئی. ایک مرکز انسان کو مل گیا, اس راستے پر چل کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. شرک اور گمراہی سے حفاظت, تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا. پھر عالم ارواح میں جب ہماری روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, ابھی دنیا میں نہیں بھیجا تھا, اس دنیا کے نظام کو چلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو, مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, کیوں نہیں, عہد کیا ہے کہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کریں. پھر اس کی تیسری بڑی حکمت یہ ہے کہ جب اللہ کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, توحید کی پہچان ہو جاتی ہے, پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں, جو مسائل ہیں نا دین کے, ان میں سے ایک بڑا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے, لے پالک, اس کی جو بیوی ہے, اب یہ منہ بولا بیٹا, اس کی بیوی وہ حقیقی بہو تو نہیں ہے نا سسر کے لیے. جو بیٹا حقیقی ہے اس کی بیوی کے ساتھ تو باپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا نا. لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مسائل یہ چل رہے تھے اور یہ کافی دیر سے تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا حضرت زید رضی اللہ عنہ, ان کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب ان کا نباہ نہیں ہوا, انہوں نے طلاق دے دی, قصہ مختصر پہلے بیان کیا ہوا ہے. اب اللہ رب العالمین نے حضرت زینب کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا. اب بات وہی آگئی جو ہم بسا اوقات کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا اور آپ نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا حضرت زید نبی علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے؟ دوسری بات ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں, کرتے رہیں, ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے. شریعت اس مسئلے کو آپ کے ذریعے ثابت کرنا چاہتی ہے اور اس رسم کو ختم کرنا چاہتی ہے, کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. جب عقیدہ توحید آ جاتا ہے نا, پھر لوگوں کا ڈر ختم ہے. پھر لوگوں کی باتوں کا انسان کے دل میں ڈر نہیں رہتا, اس کو پتہ ہوتا ہے میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں. چوتھی بات, جب انسان عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے, توحید کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے, پھر ریاکاری ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بہانے سے اپنی عبادتوں کا تذکرہ نہیں کرتا, پھر وہ چھپتا ہے, اپنے عمل کو چھپاتا ہے. اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے اس کے عمل کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. نمبر 5, عدل اور مساوات کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے. نمبر 6, آخرت کی کامیابی کا راستہ, کہ جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا. حدیث قدسی ہے نا, آپ نے سن رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, زمین و آسمان کے برابر گناہ بھر کے لے آؤ, اگر اس میں ایک ذرہ برابر بھی شرک نہ ہوا تو میں اللہ اتنا مہربان ہوں, تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ وہ چھوٹی سی بات ہے. اور نمبر 7, انسان کا تعلق اللہ سے سیدھا جڑ جاتا ہے, اور جب اس کا رابطہ ڈائریکٹ اپنے رب سے ہے, یہ اپنے رب سے کہہ کے اپنے حق میں جو مرضی منوا لے. یہ عقیدہ توحید کی 7 بڑی حکمتیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں اگر اس کو تلاش کیا جائے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اس بات کی تعلیم اور دعوت دی کہ جب تک تمہیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی, اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا فضول ہے. اس کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. فرمانے لگے تم میں سے جو بندہ خواب میں شراب نچوڑ رہا تھا نا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا قریبی بن جائے گا, کوئی وزارت مل جائے گی, کوئی مشیر بن جائے گا. اور رہا دوسرا آدمی جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے سر پہ اس نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں, پرندے کھا رہے ہیں, اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی, اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, پھر اس کی لاش کو پھینک دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ کے لے جائیں گے.
اور ساتھ میں فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ جو تم نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے نا، اب معاملہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے تم نے پوچھا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نہ پوچھتے تو ایک اور چیز تھی۔ یہاں سے ہمیں خواب کی اقسام کا پتہ چلتا ہے۔ خواب کی 3 قسم کی اقسام علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے رحمانی خواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، جو شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفسانی، سارے دن کی سوچیں انسان سوچ سوچ کے سو جاتا ہے، اور وہ سوچ اکٹھے ہو کے خواب بن جاتی ہیں، انسان سمجھتا مجھے خواب آئی۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے خواب کی تعبیر کے حوالے سے، اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو لازمی پڑھیے گا، میرا خیال گوگل سے بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے علماء نے جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، کہ جب ایک خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی تو سائل جس نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، خواب سنائی ہے، اس سے کن کن چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، پھر خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا، یعنی ہر خواب بتایا نہیں جاتا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان میں نے یہ خواب میں دیکھا، آج میں نے یہ خواب میں دیکھا۔ بعض کا لوگ یہ بات کرتے ہیں جی ہم نے خواب دیکھا بھول گیا، اچھی بات ہے بھول گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خواب کی حوالے سے یہ مسائل بھی ہیں کہ خواب ہمیشہ اس آدمی کو بتایا جائے جو آپ کا خیر خواہ ہے۔ اچھی خواب ہے، بری خواب تو بتائیں ہی نہ کسی کو، کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اچھی خواب دیکھی ہے، ایسے خیر خواہ کے ساتھ ذکر کریں، اس کو شیئر کریں جو آپ کا ساتھی ہے اور مخلص آدمی ہے، جو آپ سے حسد نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی چیز ہے کہ تعبیر کرنے والا جو خواب کی تعبیر کرتا ہے نا، وہ تعبیر کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔ تاریخ کے اندر بہت سارے احباب گزرے ہیں، ایک ابن سیرین گزرے ہیں، انہوں نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، مارکیٹ سے لے کے لازمی پڑھیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مختلف لوگوں کو آتا ہے، ہر ایک کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی علم ہے، اس میں کوئی انسان کا اپنا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح مفتیان نظام کا کورس ہوتا ہے نا، بندہ مفتی کا کورس کر لیتا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، یا ایم فل کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کوئی بھی ڈگری، اس کی ڈگری نہیں ملتی۔ علم کی عام طور پر 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک کسبی علم، کسب کہتے ہیں محنت کر کے کوئی چیز حاصل کر لینا، اور ایک ہوتا ہے وہبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہو۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ وہبی علم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی سینٹر بنا ہو یا کوئی اکیڈمی بنی ہو، ہم وہاں پہ کسی بچے کو بھیج دیں وہ خوابوں کی تعبیر سیکھ کے آ جائے، ایسا نہیں۔ یہ میرا اللہ کا ایک عطا کردہ تحفہ ہے، وہ جس کو مرضی دے دے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ آدمی جو بچ گیا تھا، جو مشیر بن گیا یا قریبی بن گیا، اس سے فرمانے لگے اذکرنی عند ربک، میں نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے نا اور پرفیکٹ ہے، فانسا، جاؤ اور اپنے مالک کے ساتھ میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، شیطان نے اس کو بلا دیا۔ یعنی یہ دونوں نجات پا گئے، ایک تو پھانسی ہو گئی، دوسرا جو ہے وہ بادشاہ کا قریبی بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے میرا تذکرہ کرنا وہاں پہ، لیکن یہ تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت یوسف جیل میں رہے۔ اب یہاں سے بھی علماء نے بڑی چیزیں بیان کی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں اس چیز کا اظہار کیا کہ میری ایک قابلیت کا اظہار تم اپنے بادشاہ کے سامنے کرو۔ اگر انسان کے اندر حقیقی معنوں میں کوئی قابلیت رکھتا ہے، اس کو اس کے ذکر کرنے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں۔ دوسری بات، اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال جیل میں رہے۔ یقیناً اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وقتی طور پر انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات بن رہے ہیں، اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی میری طرف توجہ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین ہر آدمی کے ہر معاملے کو جانتا ہے، اس کے معاملات کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ وہ ایک وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ظاہری اسباب بھی انبیاء نے اختیار کیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے جیل سے نکلنے کی دعا نہیں کی،
ظاہری اسباب اختیار کیے ہیں کہ چلو میرا جا کے تذکرہ ہوگا تو جیل سے خلاصی ہو جائے گی، لیکن نہیں ہو سکا۔ اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر رہنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ظاہری اسباب اختیار کر کے توکل اللہ کی ذات پہ رہنا چاہیے کہ میرے معاملات کی اصلاح میرے اللہ نے کرنی۔ جیسے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ اگر میں اپنے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھوں، اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں، کیا یہ توکل ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا گھٹنا باندھو، اس کو رسی کے ساتھ باندھو، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرو۔ گھر کو لاک لگاؤ، کنڈی لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرو۔ تو ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل اعتماد بھی رکھنا ہے کہ میرے معاملات کو سیدھا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کی روشنی میں ہمیں صحیح معنوں کے اندر زندگی کا جو ہدف ہے وہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔